نہ دیکھنے والے جو رسول پاک کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، اولیاء اللہ کے مخالف جو ہیں وہ دیکھ کر بھی انجان رہتے ہیں کہ اس میں ان کا کیا کمال ہے۔ اور آج یہ کہتے ہیں، دیو کے بندے کہتے ہیں یہ غریب نواز تو معاذ اللہ ختم ہو گئے، معاذ اللہ یہ مزار ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، کیا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑا سکتے ہیں، مچھر بیٹھ جائے تو مچھر نہیں اڑا سکتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں بیوقوف بچے، مچھر کو اڑانا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو اڑنے والی چیزیں اڑے گی، وہ تو مکھی کو اڑانا کوئی کمال ہے، وہ تو اڑنے والی چیزیں اڑے گی، پرندوں کو اڑانا کمال ہے، وہ تو اڑنے والے اڑیں گے۔ ارے جو چیز نہیں اڑنے والی تھی اس کو اڑا دینا یہ کمال کی بات ہے۔ میرے غریب نواز نے دیکھا جوگی جے پال ہوا میں اڑ رہا ہے جادو کے زور سے۔ میرے غریب نواز نے اپنی لکڑی کی بنی ہوئی کھڑاون کو کہا کیا دیکھتی ہے، جا کافر کا کفر توڑ کر نیچے لا، یہ نہیں فرمایا کافر کو ختم کر دے۔ دیکھو غریب نواز کا جملے پہ غور کرو، کافر کا کفر توڑ اسے نیچے لا۔ غریب نواز اس پورے واقعے کے دوران اوپر نہیں دیکھے کہاں تک جا رہا ہے، بلکہ غریب نواز کی نگاہیں نیچے تھیں۔ اگر خدا کی قسم غریب نواز اس وقت اس کو دیکھ لیتے نا جوگی کو، وہی ہوا میں جل کے خاکستر ہو جاتا۔ نگاہ غریب نواز میں جلال تھا اس وقت، لیکن میرے غریب نواز نہیں چاہتے تھے اس کو کفر کے ساتھ مار دیا جائے، نہیں، بلکہ آپ یہ چاہتے تھے اس کا کفر ختم کیا جائے، اس کو مسلمان بنا دیا جائے۔ اس لیے غریب نواز اوپر نہیں دیکھے، نیچے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ پہنچی لکڑی کی کھڑاون اوپر اور اس کے سر پہ جا کر اس کو مارنے لگی، آٹومیٹک مارنے لگی، تڑا تڑ تالو ڈھیلی ہوگی اس کی، اور نیچے لے کر آئی، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مہاراج کرپا کیجیے، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ اتنی مہان شکتی والے ہیں، آپ اتنی بڑی طاقت والے ہیں، جب آپ کی لکڑی کی بنی ہوئی جوتی میں اتنی طاقت ہے تو آپ میں کتنی طاقت ہوگی، ہم آپ کو مان گئے، ہمارا جادو آپ کے سامنے ناکام ہو گیا۔ ارے سانپوں کو دوڑا دیا تھا اس نے، پتھر کی بارش کرا دی تھی، آگ برسا دی تھی، سارے حربے اس نے استعمال کر لیے غریب نواز کو ختم کرنے کے لیے، معاذ اللہ۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو دین نہیں پھیلے گا، اسلام یہیں پر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے؟ رسول پاک کے بھیجے ہوئے ہیں، میرے آقا نے ان کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے جب کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں، اختیارات عطا کر کے بھیجتے ہیں، طاقتیں دے کر بھیجتے ہیں، علم دے کر بھیجتے ہیں، قوتیں دے کر بھیجتے ہیں۔ ارے اللہ پاک ابابیل کو بھیجا تھا ہاتھی والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ جب آئے تھے نا کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھی، تو اللہ نے کس کو بھیجا؟ ابابیل، پرندوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندے، 3 انچ 4 انچ کا سائز اس کا، اتنے چھوٹے چھوٹے، ہاتھی سے مقابلہ کرنے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ بھیجا، اور کیا کہہ کر بھیجا؟ اے ابابیل جاؤ وادی محشر میں جاؤ، جو مزدلفہ کے قریب میں وادی، چھوٹا سا میدان ہے، وہاں چلی جاؤ، وہاں پر باریک باریک کنکریاں پڑی ہیں، ان کنکریوں کو اپنی چونچ میں پکڑو اور ایک ایک کنکری کو پنجے میں پکڑو، اور دیکھو میں نے ہر کنکری پر مرنے والے کا نام لکھ دیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کس سے فرما رہا؟ ابابیل پرندوں سے میں نے مرنے والے کا نام لکھ دیا ہے، تو جس نام کا کنکر جو آدمی ہے اسی کے اوپر پھینکنا۔ تو اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی ابابیل پرندوں کو علم غیب بھی دے دیا، وہ پوچھے نہیں آ کر ہاتھی والے سے تیرا نام کیا ہے، بول ہم تیرے پہ کنکری پھینکنے آئے ہیں، ہاں نہیں پوچھا، بس سیدھے اڑتی بھی آئی۔ ہوائی فوج کا تصور اسلام کی دین ہے، ہوائی فوج اوپر سے دشمن پر حملہ کرنے کا جو تصور ہے اسلام کی دین ہے، وہ ہوائی فوج تھی اللہ کی، جو وادی محشر سے اڑ کر آئے اور سیدھے اس مقام پر آ گئے جہاں ابرہا بادشاہ کا لشکر ہاتھیوں کا کھڑا تھا۔ پرندے اڑ کر آسمان پر منڈلا رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، دیکھ لیا انہوں نے میرے نام کی کنکری کس کا آدمی کہاں پر ہے، دیکھ لیا انہوں نے، ٹھیک اسی کے سر پر وہ کنکری کو پھینکا، پوچھا نہیں آ کر تیرا نام کیا ہے۔ اللہ اللہ،
جب اللہ تعالیٰ بھیجا پرندوں کو تو پرندوں کو اتنا پاور دے کر بھیجا، اتنا اختیار دے کر بھیجا، اتنا علم دے کر بھیجا۔ جب اللہ نبی کو بھیجا تو کتنا علم دے کر بھیجا ہوگا، کتنا اختیار دے کر بھیجا ہوگا۔ جب غریب نواز کو ہندوستان بھیجا تو کتنا پاور دے کر بھیجا ہوگا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ غریب نواز کا جب سامنے جوگی جے پال ہوا میں اڑنے لگا تو آپ نے اپنی کھڑاون کو کہا جا دیکھ کر کیا دیکھتی ہے، نیچے اتار کر لا اس کے کافر کو، کفر کو توڑ کر۔ تو غریب نواز کی کھڑاون اس کو مارتے ہوئے نیچے لائی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ میرے غریب نواز نے کہا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، نام رکھا عبداللہ، عبداللہ بھی بنا دیا، ولی اللہ بھی بنا دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو غریب نواز سرکار کی کرامتیں کل بھی تھیں، آج بھی ہیں، دیکھنے والی نظر چاہیے۔ بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ محبت کی نگاہوں سے دیکھو غریب نواز کو، تم کو شان غریب نوازی نظر آئے گی، ان کی شان کرامت نظر آئے گی۔ عزیزان محترم، یہ فقیر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے آپ سے، زیادہ دور کی بات نہیں، میرے اپنے اوپر جو گزری ہے میں اپنی بات بتاتا ہوں۔ میں دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ میں اس وقت آیا تھا جب میرا پہلا جلسہ طالب علمی کے زمانے میں سنبھل میں پڑھ رہا تھا۔ حضرت علامہ مولانا حبیب اشرف صاحب سنبھلی، حضرت مولانا احمد حسن صاحب قاری صاحب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا سنبھل میں، مراد آباد یو پی میں، اور وہاں کے کئی بچے ماشاءاللہ فارغ ہیں یہاں کے، حافظ فرید، حافظ احسان، حافظ مشتاق، اور ہمارے شجاع الدین صاحب کہاں گئے ہیں بیٹھے، یہ مسجد گلزار پورہ کے پاس رہتے ہیں۔ بہرحال بہت سے بچے یہاں کے پڑھتے تھے ہمارے زمانے میں، تو الحمدللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقیر اس وقت طالب علم کے دور میں کوٹا بوندی میں پہلا جلسہ میرا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تھا، اور حضرت مولانا قاری احمد حسن صاحب نے مجھ کو بھیجا تھا جاؤ تم تقریر کرو وہاں پر، میں تو نہیں آ سکوں گا، میرا پروگرام دوسری طرف ہے، تم چلے جاؤ۔ تو حضرت نے میرا انتخاب کر کے بھیجا تھا وہاں پر طالب علمی کے زمانے میں۔ تو اس وقت میں نے نیت کر لی تھی راجستھان آیا ہوں، بوندی آیا ہوں، تو غریب نواز کے آستانے پر حاضری دیے بنا چلے جاؤں تو زندگی بھر مجھے افسوس ہوگا۔ تو میں اس وقت گرمی کا ایسا ہی موسم تھا، چلچلاتی ہوئی گرمی تھی، بس کا سفر کرتے ہوئے بوندی سے اجمیر شریف پہنچا، شام کا وقت تھا، مغرب کا وقت پہنچا، بارگاہ میں حاضری دیا اور غریب نواز کی بارگاہ سے فیض لے کر کے وہاں سے رخصت ہوا۔ تو پہلی مرتبہ جب آیا تھا اور دوسری مرتبہ جب آیا تو گنٹور سے ہمارے کچھ رفقا کے ساتھ آیا تھا، تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے غریب نواز کے آستانے میں ہم لوگ حاضر ہوئے، اور دل ہی دل سے میں نے کہا حضور یہ شاہجہانی مسجد جو آپ کی ہے، درگاہ کی مسجد، اس مسجد میں مجھ کو نماز پڑھانے کا موقع دیجیے، امامت کا موقع دیجیے۔ دیکھیے کیا مانگا میں، امامت کا موقع مانگا، دنیا نہیں مانگا، دولت نہیں مانگا، مسجد کی امامت غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ معروضہ کر کے چلا گیا، فجر کی نماز میں آیا، صبح پھر آ کر کے بارگاہ کا جو آستانہ شریف کھلتا ہے اس وقت موجود رہا، تبرکات لے کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد شاہجہانی میں چلا گیا۔ اذان ہو چکی تھی فجر کی، سب لوگ صفیں باندھ کے بیٹھے سنت ادا کر کے، یہ فقیر بھی بیٹھ گیا اپنی جگہ پر۔ اب مؤذن صاحب ٹہل رہے ہیں مسجد میں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں۔ ٹائم ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، امام صاحب نہیں آئے، امام صاحب نہیں آئے فجر میں، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، کیا ہو گیا وہ اللہ کو معلوم، اللہ والوں کو معلوم، غریب نواز کو معلوم۔ میں نے تو کہا تھا حضور مجھ کو آپ کی مسجد میں نماز پڑھانے کا موقع دیجیے، امام صاحب نہیں آئے تو مؤذن صاحب، حالانکہ مسجد کھچا کھچ بھری ہے پورے مصلیوں سے، میری پیشانی میں تو میرا نام، میری قابلیت لکھی ہوئی نہیں ہے، میں بھی سب عام آدمیوں کی طرح میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، لیکن مؤذن صاحب قسم خدا کی سب صفوں کو پھالانگتے ہوئے آگے کی صف میں آئے، میں پہلی صف میں بیٹھا تھا، آ کر کے اپنا رومال میرے سامنے پھینکا اور کہا کہ حضرت چلیے نماز آپ پڑھائیے۔ اللہ اللہ اللہ، غریب نواز سرکار کا کرم کہ غریب نواز نے مجھ فقیر کو اپنی مسجد شاہجہانی میں نماز کی امامت کا موقع عطا کیا۔ امامت تو کئی جگہ میں کیا الحمدللہ، لیکن غریب نواز سرکار نے بھی میری امامت پر اپنی مہر مہربانی لگا دی ہے، سبحان